شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، میں 2 دن آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، ہم لوگ آؤٹ آف ٹاؤن تھے اس لیے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے 2 دن میری سٹوریز کو مس کیا ہوگا۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو میں سٹوریز لے کر آئی ہوں انہیں آپ لوگ بہت انجوائے بھی کریں گے اور ان کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز میں بھی شیئر کریے گا۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نبیرہ خان شیئر کر رہی ہیں۔ نبیرہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری خالہ کی زندگی کی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی، تو ہم لوگ شام کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اپنی خالہ سے یہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی ہارر سٹوری سنائے، کوئی اس طرح کا ڈراؤنا قصہ سنائے۔ تو ماموں نے مذاق میں کہنا شروع کر دیا، سناتے نہیں تمہیں دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو خالہ نے یہ کہا کہ نہیں ایسے نہیں کہتے، یہ ڈر جائے گی۔ خالہ کہتی ہیں کہ چلو میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ خالہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، تو میں جا کر ٹیرس پر کھڑی ہوگی، باہر دیکھنے لگی، کافی رات کا ٹائم تھا۔ خالہ لوگوں کا جو گھر ہے ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا اسکول ہے، اور اس اسکول کے بالکل ساتھ ہی ایک جیسے گراؤنڈ سا بنا ہوتا ہے، پارک سا ایک بنا ہوا ہے وہاں پر۔ خالہ کہتی ہیں جیسے میں وہاں پر کھڑی ہوئی، دور دور تک سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ ایک دم سے مجھے چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پتہ نہیں یہ چھن چھن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ چھن چھن کی آواز ایسی تھی جیسے پائل پہن کر کوئی چل کے آ رہا ہے۔ میں گلی میں جھانک کر دیکھنے لگی لیکن مجھے نظر کوئی بھی نہیں آیا۔ اتنے میں ایسا لگا جیسے وہ پائلوں کی چھن چھن بالکل ہم لوگوں کی گلی کے اندر آ گئی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گئی اور میں نیچے بیٹھ گئی، اور میں گرل کے اندر سے دیکھنے لگی کہ باہر کون ہو سکتا ہے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، لڑکی دلہن کے روپ میں ہے۔ اس نے اپنے پاؤں میں پائلیں پہنی ہوئی ہیں، سجی سوری ہوئی ہے، اور وہ چلتی چلتی اس اسکول کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ بات دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں فوراً سے دوبارہ سے کھڑی ہوئی اور اسکول کی طرف دیکھنے لگی، اور یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں یہ کون تھی جو اس بند اسکول میں جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ اب جیسے میں ٹیرس پر کھڑی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت، اس کی جو ہائٹ تھی ہم لوگوں کے ٹیرس جتنی ہوگی، اور وہ بالکل میرے قریب آ گئی اور مجھے آ کر یہ کہنے لگی کہ تم میرے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے اپنا اتنا ڈراؤنا چہرہ مجھے دکھایا، اپنا اصلی روپ مجھے دکھایا۔ وہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی میں، لیکن میرے پاؤں اس طرح سے جم گئے تھے کہ میرے سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پھر بھی آیت الکرسی پڑھی، اور جیسے میں ٹرن ہوئی اس نے میری کمر کے اوپر بہت زور سے تھپڑ مارا۔ جیسے اس نے میری کمر کے اوپر تھپڑ مارا، میں خود کو سنبھال ہی نہیں سکی، میں سیڑھیوں میں سے نیچے گری۔ جیسے میں سیڑھیوں میں سے اوپر سے رول ہوتی ہوئی نیچے آ کر گری تو وہاں پر ایک واش بیسن لگا ہوا تھا بالکل سیڑھیوں کے سامنے۔ وہاں پر اتنی زور سے میرا سر لگا کہ میرا سر بھی پھٹ گیا، اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب نے جب شور شرابہ سنا، میری حالت دیکھی، سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ فوراً سے مجھے اٹھایا اور بینڈیج وغیرہ کی، تو کچھ میں اس قابل ہوئی کہ ان کو بتا سکوں، تو میں نے یہ بات بتائی گھر والوں کو۔ امی نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اوپر جا کر اتنی رات کو کھڑی ہو۔ وہاں پر بہت زیادہ اثرات ہیں اس اسکول میں بھی اور اس پارک میں بھی۔ رات کے ٹائم جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کو اپنا ظاہر کرتے ہیں۔ وہاں پر اس اسکول بننے سے پہلے ایک بہت قدیم پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا، اس قبرستان کے اوپر ان لوگوں نے وہ اسکول بنا دیا، تو وہاں پر پھر ایک سرکٹے کا بھی بسیرا تھا، اور بھی بہت سے جنات تھے وہاں پر۔ اور یہ جو چڑیل تھی لڑکی کے روپ میں، یہ اس پارک میں اور اس اسکول میں ساری رات چکر لگایا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، ہم لوگ میرا جو سر وہ تکلیف جو مجھے آئی تھی ٹھیک ہوگی میں، اس کے بعد میں چھت کے اوپر نہیں جاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا ایک دن میں اور میری سہیلیاں ہم لوگ ساری مل کے اسی پارک میں ہم لوگ چلی گئیں۔ شام کا ٹائم تھا تو بارش ہونے لگی۔
جیسے بادل بنے ہوئے تھے، بارش شروع ہوئی تو میں جا کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوگی. باقی جو میری سہیلیاں تھیں وہ ساری جو تھیں وہ ابھی جھولے وغیرہ لے رہی تھیں. ایک دم سے میں نے درخت کی طرف ہاتھ لگایا تو مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ ٹیڑھے ہونے لگ گئے ہیں. اسی اسکول کی ایک کھڑکی اس پارک میں بھی کھلتی تھی. اس طرف سے مجھے عجیب و غریب ہنسی کی اور کہکوں کی ڈرامنی آوازیں آنے لگیں. پتہ نہیں ایک دم سے میری کیا حالت ہوگی. ایسے میں جب میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے تو میں نے اوپر دیکھا تو وہی عورت جو میرے پاس آ کر کھڑی تھی اس کا اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا. وہ درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی. اس کا بہت سیاہ کلر اس کا چہرہ تھا، اس پر بال تھے اور آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور اس طرح سے وہ چمک رہی تھیں جیسے ان میں سے روشنیاں نکل رہی ہیں. اور جو زبان تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی زبان نیچے تک لٹک رہی تھی اور دانت بھی ایسے ہی تھے. اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی. جب میری سہیلیوں نے دیکھا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں تو میرے گھر والوں کو بلایا، مجھے وہاں سے اٹھا کر گھر لے کر آئے. میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی. ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو امی نے یہ کہا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے، ہمیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، کسی صاحب علم ہستی کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کو دم وغیرہ کروا سکیں. بخار نہیں تھا میرا اترتا. خیر مجھے لے کر گئے. جیسے وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی تو وہ جو مخلوق تھی، وہ جو چڑیل تھی، وہ میرے اوپر حاضر ہوگی اور میرے اندر سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے 3-4 عورتیں اور 2-4 مرد اکٹھی آواز میں بول رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور یہ اس درخت کے نیچے ہی کھڑی ہوئی تھی تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. خیر انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کی، تعویذ کیے، مجھے تعویذ دیے اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس درخت کی طرف نہیں جانا، اس پارک میں نہیں جانا اور کھلے آسمان کے نیچے نہیں کھڑے ہونا. اگر اس مخلوق کی دوبارہ تم پر نظر پڑی تو وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں. خیر خالہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ حفاظت کی، چھت پر جانا چھوڑ دیا، اس پارک میں جانا چھوڑ دیا. شام کے بعد تو اتنا ڈرتی تھی کہ صحن تک میں نہیں جاتی تھی. خالہ نے مجھے یہ سٹوری سنائی اور ہم سونے لگے. خالہ جو تھیں وہ سلیپنگ پل لے کر سوتی تھیں کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی تھی خوف کے مارے نا. تو میں ان کے پاس سوئی ہوئی تھی، مجھے بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی. میں نے 1 سے 2 دفعہ خالہ کو جگایا، خالہ مجھے پیاس لگی ہے، کچن میں جانا ہے، میرے ساتھ آئیں. خالہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی. جیسے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں مجھے باقاعدہ بہت زیادہ روشنی سی محسوس ہوئی. میں بہت زیادہ ڈر گئی. اس کمرے میں صرف خالہ اور میں ہی تھے. میں بار بار خالہ کو جگا رہی تھی لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھیں، اتنی گہری نیند میں تھیں کہ وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی. اور جو صحن تھا کچن بھی اسی طرف تھا. میرے میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایسی سٹوری سننے کے بعد میں وہاں پر جاتی. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میری کمر کے اوپر کسی نے بہت زیادہ جیسے کوئی نوکیلی چیز ہوتی ہے اس کو پنچ کرنا شروع کر دیا. مجھے باقاعدہ چبھن محسوس ہونے لگی اور میں اتنی خوفزدہ تھی، اتنی خوفزدہ تھی کہ میرے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا نہیں جا رہا تھا. خالہ میرے آگے لیٹی ہوئی تھی اور میں ان کے پیچھے تھی. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. میری بہت زیادہ اس چیز نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا. میرے جسم پر باقاعدہ وزن پڑنے لگ گیا. میں ڈر گئی بہت زیادہ. جیسے کیسے کر کے میں نے وہ رات گزاری. صبح جب میں جاگی میں نے یہ بات خالہ کو بھی بتائی، نانوں کو بھی بتائی. میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے فوراً اپنے گھر کال کی اور میں اپنے گھر واپس چلی گئی. اس کے بعد کبھی بھی میں خالہ کے گھر نہیں رکی. اب میری خالہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں لیکن ماموں لوگ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. نانو بتاتی ہیں کہ اکثر اس اسکول سے مختلف اثرات ہم لوگوں کے گھر میں آج بھی آتے ہیں. رات کے ٹائم اکثر ہم لوگوں کو اپنے ہونے کا، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو نبیرہ خان نے شیئر کی. بہت شکریہ نبیرہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ایمن کراچی سے. ایمن کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے، میں اپنے 2nd ایئر کے پیپرز دے رہی تھی. ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک انکل رہتے تھے، وہ بلیک میجک کیا کرتے تھے، عامل تھے وہ. تو وہ ہم لوگوں کا گھر ہتھیانا چاہتے تھے. اکثر وہ ہم لوگوں کے گھر کوئی نہ کوئی ایسا تعویذ یا ایسا کچھ کرتے رہتے تھے. تو مجھے ان پر بہت غصہ آتا تھا. ایک دفعہ میری ان سے اچھی خاصی بحث ہوگی، لڑائی ہوگی، بہت زیادہ لڑائی ہوگی. تو اس کے بعد میں پیپر کر کے آئی تو میری حالت اتنی سخت خراب ہو گئی، میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے ایمرجنسی میں لے کر گئے. وہاں پر میری ECG ہوئی، سارے میرے ہارٹ ٹیسٹ ہوئے. اس کے بعد مجھے ان لوگوں نے ہارٹ میڈیسنز دے دی، یعنی ہارٹ پیشنٹ مجھے قرار دے دیا ایک دم سے. کسی دوائی کا اثر نہیں ہوتا تھا. وہ کچھ بہتر ہوئی
کچھ کنڈیشن وہ میری نارمل ہوئی، اس کے بعد مجھے اسٹمک پین سٹارٹ ہو گیا. میرے اسٹمک میں اتنا درد رہتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے اسٹمک کو کوئی دبا رہا ہے. میں چیختی تھی، روتی تھی، کسی دوائی کا اثر نہیں ہوتا تھا، ہر قسم کی میڈیسن لے کر دیکھی. تو ایک دفعہ امی نے یہ کہا کہ اس کو کسی سے دم وغیرہ کرواتے ہیں. تو ایک مولانا صاحب تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے. جب انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اسٹمک کے اوپر جنات کا ہاتھ ہے، جن کا ہاتھ ہے، اس نے اس کا اسٹمک پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑے گا نہیں. اب وقت گزرتا گیا، اتنی میری بری حالت ہوتی تھی، میں ساری رات روتی تھی، چیختی تھی، میری پین ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ہر طرح کے عملیات بھی کروائے، تعویذ بھی لیے، تب بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو بھی بہت زیادہ روتے تھے، امی ابو بہت زیادہ پریشان رہتے تھے مجھے دیکھ کر کہ پتہ نہیں میں بچوں گی یا نہیں بچوں گی. ایک دفعہ ایسے ہی میں بیٹھی تھی تو اس دن بھی مجھے بہت شدید درد تھا، یہاں تک کہ میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی، مجھے اتنا درد ہوتا تھا اسٹمک میں. تو ابو کہتے کہ دعا مانگو. ایک مولانا صاحب ہیں، رمضان شریف کی بات ہے، مولانا صاحب ہیں تو وہ رمضان المبارک میں پنجاب چلے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اگر تمہاری قسمت اچھی ہے تو شاید وہ مل جائیں. ابو ان کو بار بار کال کر رہے تھے، خیر انہوں نے کال اٹھائی، ابو نے انہیں ساری بات بتائی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو دم کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کو فون پر ہی دم کرتا ہوں، تو اگر اثر ہو گیا تو پھر میں آگے کچھ کروں گا. انہوں نے جیسے مجھے فون پر دم کیا، میری وہ جو شدید درد ہو رہا تھا مجھے اس میں کچھ کمی آئی. میں نے یہ کہا کہ مجھے اب کچھ سکون محسوس ہو رہا ہے. وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے میرے ابو سے یہ کہا کہ کل اس کو فوراً میرے پاس لے کر آئیں. ان کے پاس جب مجھے لے کر گئے تو انہوں نے عمل کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک نہیں کافی زیادہ جنات پھینکے گئے ہیں. بچپن سے ہی اس پر اثر تھا، اس کے بعد اس کی کسی کے ساتھ جیسے وہ بحث ہوئی ہے تو اب وہ اس کو مارنے کی اذیت دے رہے ہیں کہ اس کا جسم ہی ختم ہو جائے، اس کو ایسی بیماریاں لگیں کہ یہ لڑکی ہی مر جائے. ابو بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، روتے تھے. ابو نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میری بیٹی بچ جائے گی؟ اس وقت تو وہ بھی تھوڑے پریشان تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک عمل دوں گا، وہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، کچھ پڑھائی کرنی ہے اور رات کے ٹائم آپ نے اپنے گھر میں ایک چراغ جلانا ہے. جب آپ لوگ وہ چراغ جلائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی آئیں گی اور کچھ ڈراؤنے مخلوقات بھی نظر آئیں گی. آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں، ہمت کرنی ہے. وہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں ڈرنا. خیر اب میں جتنی اذیت دیکھ چکی تھی، میں مینٹلی پریپیئر تھی ہر چیز کے لیے کہ کسی طرح سے مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے. ہم لوگ گھر آئے، ہم لوگوں نے رات کے ٹائم جیسے وہ چراغ جلایا اور پڑھائی کرنا شروع کی. ابو اور میں تھے، ایک دم سے ہم لوگوں کے گیٹ کے اوپر جیسے پتھراؤ شروع ہو گیا. اتنی ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، چیخو پکار شروع ہو گیا. ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، ہم لوگ پھر بھی پڑھائی کرتے رہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے اپنا ظاہر کرنا ہے، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ پڑھائی کے بعد جب میں اپنے کمرے میں لیٹی تو باقاعدہ میرے پاس اتنے ڈراؤنے چہرے والی ایک عورت آتی تھی. وہ چڑیل تھی، وہ مجھے کبھی میرے اوپر جھکی ہوئی ہوتی تھی، کبھی میرے پاس کھڑی ہوئی ہوتی تھی. میں اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، پھر بھی میں ہمت نہیں ہارتی تھی. میں آیت الکرسی درود پاک پڑھنے لگ جاتی تھی. وہ باقاعدہ ڈراؤنی آوازیں نکال کر پتہ نہیں کیا کہتی رہتی تھی. پھر ایک دفعہ میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بالکل سر والی طرف ایک بونا جن بیٹھا ہوا تھا. وہ اتنا ڈراؤنا تھا، جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میں نے چیخ ماری، وہ غائب ہو گیا. پھر وہ جو عامل تھے ان کو فون کیا، ان کو ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے قید کر لیا ہے، اب وہ بونا جن تمہیں نظر نہیں آئے گا. پھر میری آہستہ آہستہ اسٹمک کی پین ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. میں نے کھانا پینا شروع کر دیا. وقت گزرتا گیا، جب تک وہ عمل ہوتا رہا ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا. خاص طور پر وہ جو ڈراؤنے چہرے والی عورت تھی وہ تو میری جان چھوڑتی نہیں تھی. رات کے ٹائم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اتنا مجھے ڈراتی تھی وہ. یہاں تک کہ مجھے خواب میں بھی وہ نظر آتی تھی جیسے وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتی تھی اور ہماری باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی اور میں ہر بار اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتی تھی. بہت مشکل میں نے ٹائم دیکھا، 1 سال میں نے بہت اذیت دیکھی. ان عامل کے ذریعے اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ کا کرم ہوا مجھ پر. پھر وقت گزرتا گیا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میری وہ ساری بیماریاں جو مختلف قسم کی مجھے محسوس ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئیں. وہ ڈراؤنی عورت آنا بھی بند ہو گئی. اس کے بعد وہ بونا جن نظر نہیں آتا تھا. تعویذ میرے گلے میں تھے.
میں اپنی ساری سٹوری سے آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز کبھی بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ بحث نہ کریں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو. آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے بھی اگر بولیں گے تو وہ چیز آپ کے اگینسٹ ہو سکتی ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو ایمن خان نے شیئر کی. بہت شکریہ ایمن آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سیما سہیل شیئر کری ہیں انڈیا سے. سیما کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلی سٹوری ایک لڑکے کی ہے. وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا تو رات کا ٹائم تھا تو وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا. شدید سردیوں کا موسم تھا. وہ کہتے ہیں میں جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا قبرستان تھا. جیسے میں اس قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے کسی کی آواز آئی جیسے مجھے کسی نے آواز دے کر بلایا ہے. جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا بالکل قبرستان کی حدود میں اور میرا نام لے رہا تھا. میں نے اسے یہ کہا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں آواز دے رہے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم تو ڈر جاؤ گے. اس لڑکے نے کہا جس کو اس نے آواز دی تھی جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کا نیم ندیم تھا. ندیم نے اس کو یہ کہا کہ نہیں میں اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا. تم جو کوئی بھی ہو مجھے بتاؤ تم کون ہو اور کہاں پر رہتے ہو. اس نے یہ کہا کہ وقت آنے پر تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتا ہوں. تم بہت دلیر انسان ہو, تم ڈرے نہیں, تو مجھے تم بہت اچھے لگے ہو, تو کبھی میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. خیر وہ جو لڑکا ندیم تھا اپنے گھر واپس آ گیا. اس نے اس بات کو اتنا خاص اس بات پر اس نے غور ہی نہیں کیا کہ مجھے راستے میں کون نظر آیا تھا کون نہیں نظر آیا تھا. کچھ دن کے بعد اس کے سارے گھر والے شادی میں گئے تو وہ اپنے کام سے واپس آیا اور گھر میں سویا ہوا تھا, اکیلا تھا گھر میں. ایک دم سے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی چل کر آیا اور اس کو آوازیں دینے لگ گیا. جیسے اس کی آنکھ کھلی تو وہی لڑکا جو اس نے قبرستان کی حدود میں کھڑے دیکھا تھا اس کے کمرے میں کھڑا ہو کر اس کو کہہ رہا تھا کہ جاگو میں تم سے ملنے آیا ہوں. اب وہ جو ندیم تھا وہ بہت زیادہ سرپرائز ہوا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو, تم یہاں پر کیسے آ سکتے ہو, تمہیں میرا گھر کس نے بتایا؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ بس میں نے کسی سے پوچھا تھا تو مجھے تمہارے گھر تک کوئی آ کر چھوڑ گیا ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ میرا گھر تو لاک تھا, تو میرے گھر کے اندر کیسے آ سکتے ہو, تو میرے گھر کے اندر کیسے آئے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ بہت دفعہ تمہارے دروازے پر دستک دی, تم نے کھولا نہیں تو میں خود ہی اندر آ گیا. میں تو تمہارا دوست ہوں, مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ گے نہیں؟ اب وہ جو ندیم تھا وہ بہت زیادہ ڈر گیا, اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں, تم بیٹھو ادھر. اب وہ ڈر کے مارے باہر نکلا, گھر سے باہر گیا. شام کا ٹائم تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, وہ کیا ہے کیا نہیں. اس کے لیے کچھ لے کر آیا تو وہ غائب ہو گیا. وہ اسی کشمکش میں تھا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ مجھے کون نظر آتا ہے, یہ میرے گھر تک کیسے آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکلا. میں یہ ابھی اس سوچ میں ہی تھا کہ میں کسی صاحب علم ہستی کے پاس جا کر یہ اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا ہوں. ایک راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے پھر کسی نے آواز دی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میری بات سنو, تمہارے اوپر ایک جن کا اثر ہے. میں نے یہ کہا کہ نہیں میں تو کسی جن کو نہیں جانتا, نہ ہی میرا کسی جن سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہی میں ایسے کام کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تمہیں آ کر ملتا ہے نا وہ کوئی انسان نہیں, وہ جن ہے. تمہارے پیچھے ایک جن لگا ہوا ہے, تو نہ جن کی دوستی اچھی ہے اور نہ ہی جنات کی دشمنی اچھی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں تو صرف سوچ رہا تھا کہ اس طرح سے میں کسی عامل کے پاس جاؤں گا, کوئی میری مدد کر دے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہیں پر رہتا ہوں, ہم لوگوں کا علاقہ ہی تھا وہ. تو جیسے ہی تم اپنے گھر سے نکلے ہو تو مجھے ان کے جو موکلات تھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ ایک جن ہے, کیونکہ یہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے تمہاری مدد کی. پھر انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے, کچھ پڑھائی دی. اس کے بعد وہ جو جن تھا اس نے میری جان چھوڑ دی. اسی طرح سے سیما کہتی ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک لڑکا تھا تو وہ اپنے کالج سے واپس آ رہا تھا, تو ایک بس میں وہ سوار ہوا اور جا کر ایک سیٹ پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے, ایک لڑکی آئی اور آ کر اس کے ساتھ بالکل سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس سے بات چیت کرنے لگی. دیکھنے میں وہ لڑکی کافی زیادہ اچھی شکل و صورت کی تھی. اب وہ جو لڑکا تھا اس لڑکی کو ایوائڈ کر رہا تھا, اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا. اس لڑکی نے یہ کہا کہ تم مجھے بہت اچھے لگے ہو, تو میرے سے دوستی کر لو, تو مجھے اتنا ایوائڈ کیوں کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے پھر بھی اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس لڑکی نے اس کو ایک چھوٹی سی ایسے پرچی سی دی. اس کو یہ کہا کہ اس کے اوپر میرا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے اور تم یہ سلپ رکھ لو اور گھر جا کر اس کو دیکھ لینا اور مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا. اب وہ جو لڑکا تھا جیسے اس نے اس سے وہ سلپ لی تو اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی.
جیسے وہ سلپ اٹھانے لگا اس کی نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے، جلے ہوئے کالے سیاہ اس کے پاؤں تھے۔ اس لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بس میں ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا۔ بس رک گئی، وہاں پر جتنے بھی پیسنجرز تھے اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے لگ گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہی پرچی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ایک لڑکی آ کر میرے پاس بیٹھی ہے اور میرے سے باتیں کرنے لگی اور اس نے مجھے یہ پرچی سی دے دی کہ اس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہے۔ جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے اس کے پاؤں الٹے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ کسی کو بیٹھے دیکھا ہی نہیں ہے، تم تو یہاں پر بالکل اکیلے تھے۔ جتنے بھی وہ بس پیسنجرز تھے اس کو یہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کسی کو بھی بیٹھے نہیں دیکھا، تم اکیلے بیٹھے۔ تو وہ لڑکا زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ اس پرچی کو کھول کر دیکھو، اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہے تم اس پر کال کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے کوئی کال وال نہیں کرنی، پتہ نہیں وہ کون تھی اور کون نہیں جس نے مجھے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ خیر وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس بس سے اتر کر چلا گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی، 2 سٹوریز تھیں جو سیما سہیل نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ شارٹ واقعات ہیں 2۔ ایک ہے یہ ماجد انجم نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی تو وہ کالا جادو کیا کرتی تھی۔ کالے جادو کے ذریعے اس نے اس طرح کی شیطانی طاقتیں اپنے اوپر قید کر لیں یا ان کو حاصل کر لیا کہ وہ ایک ڈائن بن گئی۔ اپنی ان شیطانی طاقتوں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ گاؤں میں سے ہر روز ایک بچے کی جان لیا کرتی تھی۔ پورا گاؤں اس سے بہت زیادہ تنگ تھا، وہ ایک ڈائن کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کو پکڑ کر اس کے سر کی چوٹی کاٹ دی۔ جیسے گاؤں والوں نے اس کے سر کی چوٹی کاٹی، اس کی جو شیطانی طاقتیں تھیں وہ کچھ دب گئیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اس کے سر کے بال بڑھنے لگ گئے، اس کی پھر سے ایک چوٹی بن گئی بالوں کی، اس نے پھر سے گاؤں میں وہی کوہرام مچانا شروع کر دیا۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ دوبارہ سے وہ اپنی حرکتوں پر اتر آئی ہے، تو جب گاؤں والوں نے دوبارہ سے اس کو پکڑا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی چوٹی کاٹتے یا اس کو جان سے مارتے، وہ ہوا میں اڑی اور غائب ہو گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ماجد انجم نے شیئر کی۔ اسی طرح سے ایک اور سٹوری ہے، عبداللہ شیئر کر رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں 5th کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں کے گھر میں کافی زیادہ پودے لگے ہوئے تھے، پلانٹس تھے، تو میں ان کو پانی دینے لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے ان کو پانی دینا شروع کیا، ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ وہ جو پائپ تھا، پانی والا پائپ، وہ میرے ارد گرد کسی نے لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ، پتہ نہیں وہ پانی کا پائپ میرے ارد گرد کون لپیٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میری امی باہر بھاگیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں باقاعدہ ہوا میں تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے چھڑوایا اور مجھے اندر لے کر آئیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ 1-2 دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو عبداللہ نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ عبداللہ آپ کا۔ لسنرز، مجھے کافی زیادہ سٹوریز ریسیو ہوئی ہیں 2 دنوں میں۔ وقاص احمد کی سٹوری، پریانکا کی سٹوری، سیم خان کی سٹوری، سینڈریلا کی سٹوری، ان سب کی سٹوریز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی، کیونکہ اس طرح سے اگر آج میں نے ساری سٹوریز دیں تو سٹوری لینتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ لوگ پھر اتنی آسانی سے سن نہیں سکیں گے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwig57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیہا کی سٹوری میں نے آن ایئر کر دی تھی۔ مریم خان کہہ رہی تھی کہ ان کی کوئی سٹوری میں نے آن ایئر نہیں کی، تو پلیز آپ مجھے دوبارہ سے پوسٹ کریں، کیونکہ جو پریویس کمنٹس ہیں ان میں مجھے وہ نہیں مل رہی۔ بہت زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ میں ایک ایک کمنٹ کو اب دوبارہ سے پلیز چیک نہیں کر سکتی، تو آپ دوبارہ اس کو پوسٹ کریں، انشاءاللہ میں ضرور آن ایئر کروں گی۔ میرے چینل کو اسی طرح سے سپورٹ کریں۔ میرے چینل کو یہاں تک لانے والے صرف آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، اور اس کو آگے بھی آپ لوگوں نے ہی لے کر جانا ہے۔ میرے چینل کی سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سپورٹ کریں، ان کے بھی چینل کی سٹوریز آپ کو اچھی لگیں گی۔ آصف خان نے بھی ایک سٹوری شیئر کی ہوئی ہے۔ بہت سی سٹوریز اور ہیں جو کل آپ لوگوں کے لیے ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ میں نے ولاگ شوٹ کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوسٹ کروں گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔